اٹھائے اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے. لیکن دیر نہیں کی ڈنڈا اٹھانے میں. دیر تو اس لیے کی نا, دیکھیں نا سارے لوگ تو ہیں کنفیوز, تو بہرحال ڈنڈا اٹھایا, اچھا کیا, کچھ فرق اس سے پڑا, لیکن اس سے نہیں فائنلی نتیجہ نکلے گا. نتیجہ نکلے گا ایک نظام کی تشکیل سے. نظام عدل میرے بھائی, پولیس ٹھیک ہو, عدلیہ ٹھیک ہو, ایف بی آر ٹھیک ہو, سول سروس ٹھیک ہو, یہ چیزیں ٹھیک کی جائیں گی تو ملک ٹھیک چلے گا. ہارون صاحب, یہ ابھی کل کی بات ہے کہ تقریباً 300 کسٹم انسپیکٹر جو ہیں ان کی کوئٹہ, پشاور, ادھر ادھر بارڈرز پہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے تھے, کہا جا رہا تھا معیشت بہتر ہو جائے گی. اسحاق ڈار نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اعتراف کیا تھا کہ پاکستان سے جو ڈالر ہے فروٹ کی پیٹیوں میں افغانستان سمگل ہو رہا ہے. اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمارے پاس کسٹم انسپیکٹر بھی تھے, ایف آئی اے بھی تھی. اب ایک سال کے بعد میرے بھائی اسحاق ڈار کا تو ذکر ہی نہ کریں, یہ پارٹ آف دی کرائم. نواز شریف از پارٹ آف دی کرائم, مولوی فضل الرحمان از پارٹ آف دی کرائم, زرداری از پارٹ آف دی کرائم, ان کا تو ذکر ہی نہ کریں. بات یہ ہے وہ چیٹ کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چکر بازی سے ملک کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ملک کے مسئلے انصاف سے, صاف ستھری سیاست سے, اعتدال سے, ایک یعنی نظام کی تشکیل سے حل ہو سکتے ہیں. تو جھوٹ بول رہے تھے, بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور خاک چاٹ کے چلے گئے. ان سے تو مفتاح بدر جہاں بہتر تھے. مفتاح بھی کوئی مثالی آدمی نہیں, ان کی تو بات ہی نہ کریں نا جی. ڈالر صرف افغانستان ہی جا رہا ہے, ایران بھی جا رہا ہے. اب افغانستان میں 3 دن میں ڈالر کی قیمت بڑھی ہے. اور یہاں طالبان کے حامی, فضل الرحمان کے حامی, نیم پاگل لوگ کہہ رہے تھے جی وہ وہاں مثالی حکومت قائم ہو گئی ہے, وہ سپر پاور بن جائے. کبھی مولویوں نے بھی کوئی ڈھنگ کی حکومت دنیا میں کی ہے؟ تاریخ میں فاطمی سلطنت ہے, اسماعیل صدری کی حکومت ہے, 1857 میں مولوی نے برِ صغیر کے بعد علاقوں میں قبضہ کر لیا. کہیں وہ انصاف نہیں کر سکے. یہ لوگ انصاف نہیں کر سکتے بھائی. جو ہے ایک نظام عدل تشکیل دینا چاہیے. اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. کاکڑ بیچارے کو ہم جانتے ہیں. میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کاکڑ سے میں کہاں ملا تھا اور کہاں یہ بیچارہ کیا کرتا تھا. اتنا برا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی سروائیول چاہتا ہے, اپنی کچھ نہ کچھ کارکردگی دکھانا چاہتا ہے. اور یہ نواز شریف سے اور زرداری سے اور فضل الرحمان سے تو بہتر ہے. لیکن وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو وہ صحیح فیصلے کرے. اگر صحیح فیصلے کرے تو تاریخ نے خراج تحسین پیش کرے گی آنے والی نسلیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کو ہم پہ مسلط کر دیں گے یار 15%, 16%, 19%, 20%, 22%, بہت کوشش کر کے وہ 25%, 27% کی حمایت حاصل کر لیں گے. لیکن جسے اصل حمایت حاصل ہے اس سے تو بات کریں نا. اور اس کو بھی چاہیے کہ بس کرے. مطلب یہ کہ کیا ٹھیک ہے وہ بڑا بہادر آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائی ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے خود مجھے کہتے تھے خان صاحب, بار بار کہتے تھے. آپ کو تو پتا ہے میں روز شام کو بھی تو ہفتے میں 2-3 دفعہ ان سے ملتا تھا کہ بھئی اپنی ایگو قربان کیے بغیر کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. بہادری ان کی اپنی جگہ ہے, لیکن حکمت بھی ایک چیز ہے. ایک منیمم کا کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں بتدریج حالات بہتر ہو جائیں گے. ہم ایک کمزور قوم نہیں ہیں, ہماری معیشت بھی کمزور نہیں, ہمارے سامنے بے شمار اپرچونٹیز ہیں. بالکل صحیح. ایک لاہے عمل بنائیں پراپر, ایک اپنا سوچ سمجھ کے, تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. ہارون صاحب یہ چینی کے جو ذخیرہ اندوز ہیں جس کی وجہ سے چینی 200 سے اوپر گئی, آج چیف منسٹر پنجاب کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے شوگر ملز مالکان کے ساتھ, اور چینی اب 140 روپے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فراہم کریں گے. 140 کیا یار, 100 روپے تو بک سکتی ہے. چینی ایکسپورٹ کیوں کی, پہلے کی پھر کی. یہ سمجھے چالاکی سے مسئلے حل ہو سکتے, چالاکی سے نہیں ہو سکتے میرے بھائی, حکمت سے ہو سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے, عام تاثر ہے کہ وہ جیل میں ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. آپ کے پاس مستقبل کا انحصار تو آدمی کے فیصلوں پہ ہوتا ہے. اپنا بن بلا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے, قائد اعظم کی طرح تھے الجزائر میں, لیکن 35 سال جیل میں. خیر وہاں آزاد میڈیا نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ
فارغ ہوئے تو نئی نسلوں نے جانتی، جب رہا کیے گئے نئی نسلوں نے جانتی نہیں، مطلب اگر تو دیکھیں پاپولر تو وہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے بدقسمتی سے کن لوگوں میں گھرے ہوئے، میں نے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا، آخری ملاقات میں انہوں نے مانا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، تو مستقبل ان کا انشاءاللہ منور ہے، بہادر آدمی جو ہے وہ رسوا نہیں، بہادروں کا قسمت بھی ساتھ دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ درست ہے ہارون صاحب کی جیل میں ان سے جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کوئی خبر ہے؟ اطلاعات تو آ رہی ہیں، نہیں براہ راست میرے پاس خبر نہیں، اطلاعات تو آ رہی ہیں، لیکن مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کے سوا چارہ کیا ہے؟ عمران خان ایک آدمی تھوڑی ہے، عمران خان 70% پاکستان ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ہارون صاحب جو دوسری طرف 13 جماعتیں PDM ان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، یہ مطلب ٹھگوں کا ٹولہ ہے، مطلب اس سے زیادہ میں کیا تھا۔ اچھا ہارون صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اتنی مہنگائی آئی، لوگوں کے بڑے مسائل، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے بجلی کے بل لے کے، مولانا فضل الرحمان ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یار میں نہیں اس پہ تبصرہ کرتا، اتنی مجھے کراہت ہوتی ہے، مجھے اس سب کر رہا ہوں، معلوم ہے، میں نہیں اس پہ تبصرہ۔ نہیں سر دیکھیں، لوگ نہیں آپ کو پتہ ہے مہنگائی مارچ کیا تھا، اور نہیں کچھ بھی نہیں نا، بیچارہ آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اس کے قواعد معلوم ہے نا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ہارون صاحب، وکلا تحریک شروع ہو گئی ہے، بڑا وکلا میں بڑے ایجنٹ ہیں حکومت کے، اب تحریک مجھے نہیں لگتا یہ تحریک چلا سکیں گے، لیکن اگر انہوں نے چلا دی، لیکن اس سے نہ چلائیں، دیوان کی تاری نہ کریں، صرف آئین قانون کی پاسداری کی بات کریں۔ لیکن یہ چیف جسٹس جناب عمر عطیہ بندیال صاحب کا آخری ہفتہ ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر جی؟ نہیں ممکن ہے ایک آدمی اچھا فیصلہ کر دیں، وہ اچھے آدمی ہیں، شائستہ آدمی ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھی تھک چکے ہیں، انہوں نے خود بھی کہا وہ بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا خیال نہیں، لیکن سر ایک ہی فیصلہ ہے، وہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے ریزرو فیصلہ ہے، ممکن ہے وہ کر دیں، لیکن وہ جس جرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن جج کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہوگا، فلاں ہوگا، وہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، جج کو صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہارون صاحب جس طریقے سے گرفتاریاں ہوتی رہی، پھر لیکن اچانک بابر ستار صاحب جو ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس کو بڑے پورے ملک میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی دیا۔ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے، کوئی آدمی کمزور نہیں ہوتا جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور نہ بھی کرے اپنے بات۔ مجھے نہیں پتا بابر ستار صاحب کیا سوچتے ہیں، میں کوئی بہت ان کے بارے میں پازیٹیو اوپینین نہیں رکھتا تھا، لیکن صاف ستھرے تو ہیں، تو وہ اگر سٹینڈ لے، کوئی بھی جج اگر سٹینڈ لے، پشاور ہائی کورٹ ٹھیک فیصلے کر رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا تعامل کا شکار ہے، میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو جج کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے بھائی۔ لیکن یہ جج کو افتخار چودھری اور ثاقب نثار کی طرح نہیں ہونا چاہیے، حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے، عرضی حقائق کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے، مگر انصاف پہ زندگی کا ہے۔ لیکن ہارون صاحب ایک سال سے بے دریک 16 MPO کا استعمال ہوا، اب آ کے عدلیہ کو احساس ہوا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، آئے روز 16 MPO۔ جج بھی میرے بھائی، جج بھی ہمارے آپ جیسے ہیں نا، جج کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے نا۔ صحیح۔ اور ان کی ویکنس، جب جج بغیر سود کا قرضہ لیں گے مکان بنانے کے لیے، آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے دے دیں 36 کروڑ روپے تو بہت بڑی رقم ہے، ہاں جی، آپ مجھے 36 لاکھ روپے دیتے ہیں بغیر سود کے، بھائی 38% انفلیشن ریٹ ہے اور آپ بغیر سود کے قرضے لے لیں۔ جب آپ ذاتی مفادات سوچیں گے تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب، ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ ہارون رشید صاحب کی باتیں سنی، بڑی دلیرانہ گفتگو کرتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کا انتظار بھی کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ۔ ہارون صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا کہ اب آپ اپنا بھی لاکھ کیا کریں گے یا کسی اور ابھی کروں گا، بالکل ابھی انشاءاللہ۔ ہارون صاحب جو ہے وہ اپنے ویلاگ کے ذریعے بھی آپ کو نظر آئے کریں۔ میرا تو آپ کو پتا ہے نظریہ مفاہمت کا، مگر ظلم کی حمایت نہیں کی جا سکتی، ابھی کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہارون رشید صاحب کے بغیر ٹی وی چینلز کی جو سکرین ہے وہ بے رونق ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں، ہمارے بھائی سمیع ابراہیم بھی ہیں، نہیں ویسے تو بہت ہے، لیکن سر ہر ستارے کا اپنا اپنا رنگ روپ ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا رنگ نور ہے، سمیع ابراہیم صاحب کا اپنا ہے، باقی دوستوں کا اپنا ہے۔ تو ناظرین، ہم
اپنے بڑے بھائی جناب ہارون رشید صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے، ان سے گپ شپ کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب ہارون رشید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.